سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میرے خلیفہ راشد کریں گے وہ مصطفیٰ کی کاپی کریں گے، ان کی جو ادا ہے اس کو اپنائیں گے، اس معنی میں وہ سنت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر خلیفہ راشد کوئی کام کریں تو وہ شرع بنتی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں۔ اگر خلیفہ راشد کو کام کریں تو طریقتاً غیرہ، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا ہو اور خلیفہ راشد وہ کام خود کر دے، کیا اس سے وہ شریعت بن جائے گی، اس سے وہ سنت بن جائے گی، اس سے وہ حجت بن جائے گی، اس سے وہ دلیل بن جائے گی؟ وہ کہتے ہیں لیسا خلیفۃ الراشد ان یشرع طریقۃ غیر ما کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ دعائی خدا کی، وہ کام کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں بنے گی۔ کس کی دلیل نہیں بنے گی؟ خلفائے راشدین کی۔ پہلے بات تھی عام صحابہ کی، حضرت جابر کی میں نے قاضی شوکانی سے مثال دی، حضرت ابو ہریرہ کی میں نے وہ شیخ نجدی سے دلیل دی، وہ کہتے ہیں نہیں بنے گی دلیل۔ اب ان صحابہ کا انڈیویجولی نہیں بات، اب خلفائے راشدین کی بات شیخ سنانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بنے گی۔ آگے انہوں نے ایک دلیل دی، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس الخلیفۃ الراشد، خود خلیفہ راشد ہیں، بھلا ان کی بات کوئی سند حجت بن جائے گی، سنت بن جائے گی حضور کی؟ یعنی جو وہ کام کریں گے وہ سنت حضور کی نہیں بنے گی۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں موافقت ہیں لطریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے طریقے پر ہوں گے، اس معنی میں خلفاء کی سنت حضور کی سنت ہے۔ اگر وہ خود کو کام کریں تو کہتے ہیں دیکھیں خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفسہ الخلیفہ الراشد سما ما اراہ من تجتمع صلاۃ لیالی رمضان بدعتاً، جب وہ مسجد میں گئے انہوں نے دیکھا لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور کہا اکٹھے ہو کر نماز پڑھو، اور پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو پھر اسی طرح انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اب وہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کا ایک کام شروع کیا تھا۔ اگر خلیفہ راشد کا کام سنت مصطفیٰ بن جاتی آٹومیٹیکلی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا یہ کام تو سنت مصطفیٰ بننا چاہیے تھا، مگر وہ تو اپنے کام کو خود بدعہ کہہ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا سُنَّةً فَتَأَمَّلَ عَلَىٰ أَنَّ الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم خالف الشیخین فی مواضع و مسائل، وہ کہتے ہیں وہ سنت نہیں بنی، خلفائے راشدین اگر کوئی کام کرے تو وہ سنت مصطفیٰ نہیں بنے گی۔ اور آگے کہتے ہیں ہمیں جانتے ہیں کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے شیخین کی مختلف مسائل میں اپنا اوپینین ڈیفرنٹ دیا اور انہوں نے اختلاف کیا۔ فدل انہ لم يحمل الحدیث علی ان ما قالوا وفعلوه حجة وقد حقق البرماوی الکلام فی شرح الفی فی اصول الفقہ مع انہ قال انما الحدیث الاول يدل انہ اذا اتفق الخلفاء الاربعہ علی قوله کان حجہ لا اذا انفرد واحد منهم والتحقیق ان الاقتداء ليس هو التقلید بل هو غیر کما حققنه في شرح نظم القافل في بحث الاجماع۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی خلیفہ راشد انڈیویجولی کوئی کام کرے تو وہ سنت نہیں ہوگی، وہ دلیل نہیں ہوگی۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کوئی کام کریں تو وہ دلیل نہیں بنے گی، ابو ہریرہ کام کریں دلیل نہیں بنے گی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کریں وہ دلیل نہیں بنے گی، اور خلفائے راشدین، وہ کہتے ہیں کہ برماوی نے اصول فقہ میں اس کتاب کے اوپر پوری جرح کی ہے، 1000 مسائل انہوں نے جمع کیا اس کے اوپر، اشعار میں جو کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کا کام حجت نہیں، اور خلفائے سارے صحابہ اگر اجماع کر لیں تو پھر وہ الگ بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنی ابتدا کے اوپر، ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں، میلاد صحابہ نے کیا ہے، ختم قرآن صحابہ نے کیا ہے، نصف شعبان کی رات صحابہ رات کو جاگے ہیں یہ نہیں، تو یہ ایک فیشنی سوال ہوا نا، یہ تو ایک فیشن بن گیا، اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہ ہوا۔ کیوں؟ اگر اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہوتا تو قاضی شوکانی یہ کہتے کہ صحابی کا فعل حجت نہیں،
وہ شیخ نجدی کہتے کہ اس کا حجت نہیں، ابن تیمیہ کہتے کہ فعل صحابی حجت نہیں، یہ شیخ سنانی سبل السلام میں کہتے کہ حضرت عمر کا اپنے کام کو بھی وہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اس لیے سنت صرف وہ سنت ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کیا، باقی رہ گئے صحابہ، ان کے کام میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر پورے صحابہ کسی کام پر جمع ہو جائیں تو اس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے صحابہ کسی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے اختلاف کیا، دوسرے صحابہ نے فی مواضع و مسائل، مختلف جگہوں پر اور مختلف مسائل میں۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ جو بات صحابی کہہ دے وہ سنت ہی سنت ہے تو یا وہ کام کرنے کی دلیل ہو جاتی ہے، تو پھر صحابہ ان صحابہ سے اختلاف کیوں کرتے، خلفائے راشدین پر اختلاف کیوں کرتے؟ یہ سبل السلام کے اندر شیخ سنانی نے تو انبار لگا دیے ہیں اس بات کے دلیل کے اس مسئلے کے دلائل پر کہ صحابہ کا کام بابا حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ فعل صحابی حجت نہیں ہے۔ تو جب وہ حجت ہی نہیں تو آقا آپ ہم سے ہمہ وقت قول صحابی یا فعل صحابی یا دلیل صحابی طلب ہی کیوں فرماتے ہیں؟ آپ ہم سے یہ پوچھا کریں، آپ کے لیے بھی آسانی ہمارے لیے بھی آسانی، کہ قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے یا نہیں۔ اگر میلاد کی کوئی بات ہو تو ہے کوئی کہ بتائیں جی یہ قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے کہ نہیں، پھر ہم بتائیں گے یس قرآن کے اندر انبیاء کی ولادتوں کے ذکر ہوئے، ان کے آباء و اجداد کے ذکر، ان کے ولادت کے ذکر ہوئے، ان کی ماں کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا۔ کیا حضور کے زمانے میں حضور کی ولادت کے تذکر ہوئے؟ ہم بتائیں گے ہاں اس کی اصل ہے۔ پھر اگر آ جائے کہ کیا صرف 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کو ہوا، کیا ہوا ہے، اس کی اصل قرآن میں ہے یا علماء نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا، تو ہم بتائیں گے۔ ذہبی نے اس کو اسنا کام کہا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو اجر عظیم کا مصداق قرار دیا ہے، اور ابن کثیر نے، علامہ ذہبی نے، حافظ ابن رجب نے، وہ میں حوالے پیچھے پہ پھر ہم وہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ سوال ہم سے سیدھا کریں، ہم جواب ہم کو سیدھا دیں گے، نہ آپ الجھیں نہ ہم الجھیں۔ باقی رہا صحابی کی بات، وہ غالباً کسی پچھلے پروگرام میں نے بتا دیا تھا، میں مدینہ یونیورسٹی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ ابن القیم کی کتاب ہے، ختم قرآن آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں کرنا چاہیے، تو میری بات کسی نے نہیں مانی، اور اگر کوئی بڑا آ گیا تو انہوں نے کہا فعل صحابی حجت نہیں ہے۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میں تھوڑا سا آگے اگلے حوالے پڑھنے سے پہلے کہیں وہ ٹائم نکل نہ جائے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ علامہ شوکانی کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ علامہ شوکانی جو ہیں یہ بہت معروف عالم ہیں اور ان کی بڑی معروف کتابیں ہیں، اور ان کی شان کیا ہے اب میں وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی شان جو لکھی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے، یہ میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے، اس کو ویسے میں اپنے طور پہ اس کتاب کا نام میں کہتا، جب آپ کو میں اس کے حوالے پڑھ کر بتاتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں فتاوی نجدیہ، چونکہ بہت سارے نجدی علماء جو ہیں ان کے مجموعہ اور رسائل اور مسائل جو علماء نجد ہیں ان کے سارے جتنے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پوری 16-17 جلدوں کے اندر 16 جلدوں کے اندر جو ہے نا وہ جمع کر دی گئی ہے ساری، تو اس لیے اس کا پورا نام اگر فتاوی نجدیہ کہیں تو عرب دنیا سمجھ جائے گی، عرب دنیا بھی سمجھ جائے گی، سارے لوگ سمجھ جائیں گے فتاوی نجدیہ کیا ہے۔ تو یہ فتاوی نجدیہ کی 16 جلد ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آخری جلد ہے نا، جن علماء نے اس کے اندر لکھا ہے نا، فتاوے لکھے ہیں، تحقیقیں کی ہیں، پھر ان کی سوانح حیات کا بیان ہے، تو اس میں قاضی شوکانی کی بھی ایک سوانح حیات ہے، اس کا ایک میں مختصر سا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی کی وفات پر کہتے ہیں شوکانی نے کیا کہا، تو وہ علامہ شوکانی جو ہیں ان کا وہ کہتے ہیں لقد اشرقت نجد بنور ضیائه وقد مقامت الہدا بالدلال فما هو الا قائم فی زمانه مقام نبی فی امامته باطلی۔ اللہ اکبر۔ یہ قاضی شوکانی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات پر یہ شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ محمد بن عبد الوہاب، تیری وفات ہمیں صدمہ ہوا ہے، اور تو وہ تھا کہ جب تیرا نور چمکا
تو تیرے نور کی چمک نے پورے نجد کی زمین کو چمکا دیا، وہ روشن ہو گئی پوری نجد کی زمین کہ جب وہ تو تیرا نور چمکا۔ وقام مقامت الہدا بالدلالی، اور تو کھڑا کہاں تھا؟ تیرا مقام کیا تھا؟ تو جب لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا تھا نا، دلائل دیتا تھا، تو ہادی تھا، تو دلائل دیتا تھا، لوگوں کو ہدایت کرتا تھا۔ اب وہ ہدایت کیا تھی، وہ دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا، خدا میری دعا کو قبول فرمائے اور مجھے موقع عطا فرمائے اپنی رحمت سے، جب میں جاؤں گا نا اس کے اوپر توحید اور رد شرک کا موضوع جو میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ ان قریب کچھ دیر کے بعد ہے، اس وقت میں محمد بن عبد الوہاب النجدی کے جو دلائل ہیں نا ہدایت کے، وہ میں پڑھ کسی فتاوی نجدیہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک نکی چھوٹی چھوٹی چیز پر کیسے لوگوں کو مباح و دم کہا، اس کو تلوار سے قتل کر دو، اس کو تلوار سے قتل کر دو، اور جو اس کے اوپر دلیلیں دی وہ آپ ہنسیں گے جب میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن قاضی شوکانی اس پر قربان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہو صدقے جاؤں تیرے نور سے، کہ تیرے نور نے ضیاء جو تھا جب وہ چمکا تو پورے زمانے کو اس نے چمکا دیا۔ فما ہوا الا قائم فی زمانہ، واہ۔ کہتے ہیں کہ آگے مقام نبی فی امامت عبادت، تو تو نبی کے مقام پر کھڑا ہے، اور تیرا مقام کیا ہے؟ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی مقام پر تو کھڑا ہے، واہ۔ یہ ہیں قاضی شوکانی جن کی اس تعریف کو فتاوی نجدیہ میں جگہ دی گئی۔ یہ وہ قاضی شوکانی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ابھی میں تھوڑا سا ان کا اور تعارف کرا دوں گا، لیکن یہ میں نے کہا یہ عقیدت مند کتنے تھے شیخ کے، اسی عقیدت کی بنا پر ان کی جو ہے نا کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، اور اسی عقیدت کی بنا پر ان کے خلفاء جو ہے نا مسجد نبوی میں ان کے درس دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نبی کے مقام پر کھڑا کیا، وہ ہادی ہیں، وہ مادی ہیں، ان کا نور چمکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور سے زمین و آسمان چمک اٹھے، آپ کے نور سے کائنات چمک اٹھی، تو ہمیں پتہ کیا کہیں گے؟ یہ شرک ہو گیا۔ وہ شرک بدعت کی باتیں گھر کی بات ہے، کسی کو آپ نے کون سا بتا دینا، وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، جب گھر کی بات ہوتی ہے تو پھر نہیں۔ ابھی میں خلاصہ کھولتا ہوں آج، جیسے میں یہ صحابہ کی دلیل کا کھول رہا ہوں، آگے میں کہتا ہوں نور ہو گیا محمد بن عبد الوہاب نجدی، نور انہوں نے چمکا دیا، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ اگر یہ کلمات ایک دیوانہ مستانہ مصطفیٰ کے لیے کہہ دے، وہاں شرک بھی ٹپک پڑے گا، بدعت بھی ٹپک پڑے گی، وہ ساری چیزیں ٹپک پڑیں گی۔ کہاں؟ جب مصطفیٰ کے لیے یہ بات کہی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شیخ کا تھا۔ اب وہ جو ہے شیخ شوکانی، ان کی وفات 1250 میں ہوئی ہے۔ ان کا اور یہ جو سبل السلام والے، اب تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر لیں تاکہ ان کا تعارف ہو جائے۔ سبل السلام یہ جو جن کی کتاب ہے محمد بن اسماعیل امیر الیمنی السنانی، ان کا تعارف قاضی شوکانی نے لکھا ہے، اور ان کا دوسرا تعارف تبریۃ الشیخین میں، وہ جو دو کتابوں سے میں ان کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، ایک تبریۃ الشیخین کتاب ہے، اس کے اندر دو شیخوں کا تذکرہ ہے، ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے یہ شیخ اسماعیل یمنی جو ہیں سنانی، ان کا یہ کتاب، اور وہ کتاب لکھی ہے سلیمان بن سمحان النجدی نے، جن کی یہ کشف شبہاتین ہے، انہی کی تبریۃ الشیخین ہے۔ تو دو شیخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر، ایک تو میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کی کتاب سے، شیخ نجدی کی کتاب سے، اور دوسرا شوکانی کی کتاب ہے بدر الطالع، اس کے اندر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ دونوں یہ لکھتے ہیں، بلکہ شیخ شوکانی نے ایک دوسرے سے لیا یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ سنانی جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 1099 15 جمادی الاخر کو، اور یہ کہلان شہر تھی، جگہ تھی صنعاء یمن کے اندر، صنعاء میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مکہ اور مدینہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں صنعاء میں رہے۔ جب وہ واپس آئے تو یہاں پر ایک مسجد کے اندر ان کو امامت مل گئی، جب ان کے یہ زمانہ متوکل بادشاہ تھا، خلیفہ جو تھا اس کا تھا، وہ سادات میں سے تھے، وہ زیدی تھے وہ۔
تو یہ شیخ سنانی اب وہاں سے آئے. آپ حیران ہوں گے کہ ازالہ شبہات میں یہ بات کیسی, مزہ آئے گا آپ کو سننے میں, تاکہ میں پوری اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخ سنانی ہیں کون. میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو. تو یہ شیخ سنانی جب واپس آئے تو مسجد میں ان کو امامت ملی. جب ان کو امامت ملی تو صنعاء کے اندر یہ خطیب بنے. تو انہوں نے جو پہلا کام خطبہ دیا, بڑا انٹرسٹنگ موضوع لیا انہوں نے, وہاں سے پڑھ کر آئے کہ تقلید شرک ہے اور فقہ یہ ایک اختراعی چیز ہے, یہ بالکل کمزور ہے, اس کو نہیں ماننا چاہیے. یعنی حضرت نے صنعاء کے اندر جب اپنا درس شروع کیا تو دو چیزوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, ایک تقلید کو اور ایک نفس فقہ کی کتابوں کو, کہ فقہ کی کتابیں غلط, تقلید حرام, شرک, بدعت. اس پر حضرت کے خطابات ہونے لگے صنعاء کے اندر, تاکہ کل کو بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اسماعیل یمنی جو ہے اس کا عبد المجید نے حوالہ دے دیا کہ اس نے کہا میں ان کو حجت نہیں مانتا, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں شیخ سنانی کون ہے. میں بتاتا ہوں شیخ سنانی کون ہے. ایک کام انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا, یہ کون لکھ رہا ہے؟ قاضی شوکانی لکھ رہے ہیں, شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں لکھ رہے ہیں, بدر الطالع میں یہ تعارف شوکانی کرا رہے ہیں ان کا. پھر دوسری انہوں نے یہ بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کیا نا تقلید اور فقہ کے خلاف, تو معاصرین علماء جو تھے ان کی مخالفت ہو گئی. اب تیسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ تیسری بات سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کے لیے باندھی ہے, مجھے معاف کیجئے گا. پورا عالم اسلام آج بھی جب خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اندر وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نام اس کے اندر ذکر کرتے ہیں. تو جب اہل بیت کا نام خطبے میں ذکر کیا جاتا ہے تو شیخ یہ امام, جن کا وہ بڑا لمبا نام میں پڑھ کر آیا ہوں, میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ, الامام محمد بن اسماعیل الامیر الیمنی الصنعانی شوکانی کہتے ہیں, اور وہ شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں کہتے ہیں, انہوں نے اہل بیت کا جو نام لیا جاتا تھا نا خطبے کے اندر, اپنے شاگردوں کو اور اپنے جو جاننے والے علماء تھے جو ان سے متاثر تھوڑے تھوڑے ہو رہے تھے, ان کو کہتے تھے خطبے میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا نام لینا چھوڑ دو, ان کے لیے دعا بند کر دو, امام حسن کا نام لینا بند کر دو, امام حسین کا نام لینا بند کر دو, علی مرتضیٰ کا نام لینا بند کر دو, تو اہل بیت کے نام خطبے سے نکال دو. یہ شیخ سنانی ہیں جو تقلید کے خلاف تھے, جو فقہ کے خلاف تھے, جو اہل بیت کا نام نہیں لینے دیتے تھے اس کے اندر. تو لوگوں نے, عوام نے ان کی مخالفت کی. تو آگے شوکانی کہتے ہیں عوام تو ویسے ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں, بس وہ ہر بات پہ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں. تو وہ حضرت اسماعیل سنانی یمنی کے خلاف ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے ہیں. ایک تو یہ شخص مومن نہیں ہے, اور دوسرا یہ تو خارجی ہے, یہ تو ناسبی ہے کہ جس نے اہل بیت کا نام خطبے سے نکالنا شروع کیا, ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ وہ شیخ اسماعیل یمنی ہیں, یمنی سنانی, جنہوں نے سبل السلام کے اندر لکھا کہ صحابی کا فعل حجت نہیں, خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد تنہا اگر کوئی بات کرے تو ان کا بھی فعل حجت نہیں. اب میں ڈبل چلا رہا ہوں اس کو, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بات اس کو سمجھا سکوں, اپنی آپ تک پہنچا سکیں. اب یہ جو شیخ سنانی ہے ان کا تھوڑا سا اور ترجمہ حال میں بتا دیتا ہوں. وہ میں نے بتایا تھا بدر الطالع سے اور تبریۃ الشیخین سے. اب جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے الدرر السنیہ فی الاجوبہ نجدیہ, جس کو میں فتاوی نجدیہ کہتا ہوں. اب کو یاد کر لینا چاہیے جو پروگرام ازالہ شبہات دیکھنے والے, میں دو ہی فتاووں کے حوالے دیتا ہوں. کون سے میں زیادہ فتاوے آپ کا ٹائم لیتا ہوں؟ دو فتاوے, فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ. یہ دو ہی تو فتاوے ہیں جن کو میں ازالہ شبہات میں یوز کرتا ہوں. تو فتاوی نجدیہ الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ, اتنا میں ٹائم لگاتا ہوں اس کے اوپر, ٹائم بچ جائے گا. فتاوی نجدیہ اور جلد 16, جن کے فتاوے جمع ہیں اس فتاوے کے اندر
ان کے چونکہ تذکرہ کیا گیا ہے تو محمد بن عبد الوہاب کے تذکرہ جب کیا گیا تو ان کی شان اور وہ بیان کی گئی. تو وہاں پر شیخ کہا وقال الامیر شہیر محمد بن اسماعیل یمنی السنانی نے محمد ان کی شان میں کیا کہا. وہ کہتے ہیں سلام علی نجد ومن حل فی نجد وان کان تسلیم علی البعد لا یجادی یذکر فی مسراک نجدا واہلہ لقد زادانی فی مسرکا وجدا علی وجدی کفی وصلی ان عالم حلا سوہہا بہی یہتدی من دل ان منہا رشدی محمد الہادی لسنت احمدی فیا حبذ الہادی ویا حبذ المہدی. یہ کمال نعت لکھی، قصیدہ لکھا، اشعار لکھے شیخ نجدی کی شان میں امیر یمانی نے. لیکن اس کی عجیب شروع ہوتا ہے کہ سلام ہو نجد پر اور سلام ہو نجد کے باسیوں پر. او شیخ نجدیو، اے شہر نجد تم پر سلام ہو اور نجد میں رہنے والوں پر سلام ہو. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہہ دے اے سرزمین مدینہ تجھ پہ سلام اور اے اہل مدینہ تم پر سلام، تو لوگوں کے ماتھے کے اوپر وہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں کہ یہ مدینہ اور اہل مدینہ، مدینہ تو ایک جگہ ہے، اس کے اوپر سلام کیا ہوا ہے؟ وہ سلام کو سن رہے ہیں، وہ دیواروں پر سلام ہے. یہ بڑی دیر ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے، میں یوٹیوب پر ایک چیز دیکھ رہا تھا. وہ کسی نے ہمارا مذاق اڑایا تھا اس یوٹیوب میں. تو وہ کہتا ہے یہ مدینے کی توریوں کو بھی بابرکت کہتے ہیں، مدینے کی دیواروں پر سلام پڑھتے ہیں، یہ سب عرب کے سلام پڑھتے ہیں، یہ دیوانے لوگ ہیں، یہ دیکھیں یہ چاولوں پر. وہ بڑا لمبی تقریر کسی نے کی تو ایک ایک بات کا وہ مذاق اڑایا ہوا تھا. لیکن میری عادت مذاق اڑانا نہیں ہے. میں چاہوں تو وہ جتنی تھی وہ ساری میرے ذہن میں ہے، میں یہاں اس کا جواب دے سکتا ہوں سارا، لیکن میں کچھ نہیں کہتا. صرف یہ کہ دیکھیں امیر یمانی کن پر سلام پڑھ رہے ہیں اور کون امیر یمانی ہے. اور یہ عام بندہ نہیں ہے امیر یمانی، یہ وہ ہے جس نے اس کے اوپر نظر پڑی. پھر وہ کہتے ہیں اے نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقد زادنی مسرکا وجدن علی وجد. وہ ہمیں تو وجد آ جاتا ہے، وجد کے اوپر وجد آتے ہیں. کیا بات ہے. ویسے وجد حرام ہے، اگر صوفیہ کی وجد کی بات کریں تو وہ شرک اور بدعت ہوتا ہے. لیکن کمال ہے یار کہ ہمیں اللہ کے ذکر پر اگر وجد آ جائے تو وہ شرک اور بدعت ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ رسول کے ذکر پر، قرآن پر، حدیث پر وجد نہیں ہے. کس پر وجد ہے؟ جو نجد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے. اے نجد سے ٹھنڈے آنے والی ہوائیں. مدینے تو ٹھنڈی ہوائیں نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا یہ اصل میں ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا. تو نجد پر سلام، نجد کے رہنے والوں پر سلام. وہ تڑپ رہے ہیں ہم کیوں وہاں نہیں جاتے، کب ہمارا مقدر جاگے گا، کب ہم وہاں جائیں گے. اور باقی رہ گئے شیخ، یہ تو ہادی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہے. فَيَا حَبَّذَ الْحَادِي وَيَا حَبَّةَ الْمَهْدِي. کتنا اچھا ہادی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے، کتنا اچھا ہادی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے. یہ شان میں شیخ سنانی محمد بن عبد الوہاب کی شان میں یہ اشعار رکھ رہے ہیں. کتنا اچھا مدینہ ہے، کتنا اچھا مدینے والا ہے. یہ تو میرے رب کی عطا ہے. کسی کی قسمت میں مدینے کے بارے میں گیت لکھنے ان کی قسمت میں ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں مدینے والے کے گیت لکھنا ہوتا ہے، کسی کے قسمت میں مدینے اور مدینے والے کے بارے میں گیت گانے ہوتے ہیں، اور کسی کی قسمت میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شان میں گیت ہوتے ہیں. اور شکانی اوپر کہتے ہیں لقد اشرقت نجدی بنور دعائہ. او تو تو نور ہے، تو نے تو چمکا دیا. اور شیخ اسماعیل یمنی کہتے ہیں اے یاد کر آئی نجد سے آنے والی سریلی وائنی، جب تو وہاں سے چلتی ہے تو ہمارے تیرا چلنا مبارک، تیرا چلنا سکون، تیرا آنا سکون، تیرا ہمیں وجد میں لانا سکون.
اللہ اکبر، کتنا اچھا مہدی، کتنا اچھا ہادی، کتنا اچھا مہدی. یہ ہیں وہ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ اسماعیل یمانی. اب اس کے آگے میں نے وہ بہت وقت لگا دیا، وہ تو بات رہ گئی بہت ساری باتیں. ابھی میں نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو بتانی تھی انشاءاللہ پھر صحیح. اب مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم رہ گیا. اب میں آخر میں آ رہا ہوں. شیخ شوکانی نے ان کا لکھا، وہ کہتے ہیں، شیخ شوکانی کہتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فِي سَنَةٍ وَهُوَ يَمْشِي رَجُلٌ وَأَنَا رَاكِبٌ فِي جَمَاعِ مَاءٍ. وہ کہتے ہیں یہ تقریباً 1206 کی بات ہے کہ میں خواب میں دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھا اس عالم میں کہ میں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ. میں نے یہ پورا پڑھ کے آپ کو بتانا تھا لیکن ٹائم کا آپ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جا رہا تھا، وہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں ان دنوں میں میں جامعہ مسجد جو یمن کی تھی اس کے اندر بخاری کا درس دیتا تھا، اور میرے درس کے اندر تلک القرآت جماعت من العلماء و یجتمع من العوام عالم لا یحصون، بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے، اتنے لوگ ان کو شمار نہیں کیا جاتا، ان کے علماء بھی تھے. تو میں جب حدیث کی سند بیان کرتا فکنت فی بعض الاوقات افسر الالفاظ الحدیث بما یفعل اولئک العوام حاضرون، تو میں ان کی رعایت کرتا ہوا کچھ نہ اس طرح سے بیان کر دیتا کہ میں ایک ایک لفظ کو بیان نہ کرتا. تو جب شیخ کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بخاری کا جب تو درس دیتا ہے تو اس کے اندر تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ بعض الفاظ کو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جلدی گزر جاتا ہے، ان کی تشریح نہیں کرتا اور کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جب درس دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا فارت، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس میں کچھ عام لوگ ہوتے ہیں لا یفہمون بعض الفاظ العربیہ فبادرہ، تو میں یہ کہنا ہی چاہتا تھا. تو میں اگر میرے دل کے اندر بات تھی بیفور کہ میں بولتا وقال قبل ان تکلم قد علمت انه يقرا عليك جماعهم وفيهم عامهم ولكن دقق الاسناد وتنك في تفسير كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بولنے سے پہلے جو میرے دل کے اندر کی بات تھی نا، شیخ اسماعیل یمنی نے یا سنانی نے جنہوں نے خطبے سے اہل بیت کے نام نکالے، جنہوں نے شیخ نجدی کے قصیدے پڑھے، انہوں نے کہا خبردار عوام کا لحاظ نہ کیا کر، تو اپنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر. اب یہاں دو باتیں ہو گئیں. شیخ اسماعیل یمنی ہے قبر میں، شوکانی ہے مسجد میں، حاضر ہوتے ہیں لوگ، جو کس مسجد میں ہو رہا ہے شیخ کو قبر میں پتہ ہے. اب شوکانی کے دل میں کوئی بات ہے وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ شوکانی کے دل کی بات کو شیخ کو فوت ہونے کے بعد پتہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ فلاں فلاں کے بارے میں کیا حال ہے جو فوت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے بتایا. اس کے بعد ثم بکیا عالیاً وضمنی الیہ وفارقنی، اس کے بعد وہ رونے لگے اور مجھے اپنے ساتھ انہوں نے چمٹا لیا. جب انہوں نے شیخ نے مجھے چمٹایا تو میں اٹھا، تو میں نے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی. وسالت عن تعبیر الضم، میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی اور تمہارے پوسٹر کوئی امتحان ہوں گے. تو شوکانی کہتے ہیں اس کے بعد میرے اوپر امتحان ہوئے، ان امتحانوں میں اللہ مجھے آ گئے. اب یہاں سے دو باتیں 10 سیکنڈ کے اندر میں کلیئر کر رہا ہوں. ایک تو ان علماء کے نزدیک ہم سے جو صحابی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ فعل صحابی، عام صحابی تو ایک طرف رہا، ان کے نزدیک دلیل نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ شیخ سنانی اگر قبر میں لیٹ کر شوکانی کے سارے حالات کو، ان کے دل کی باتوں کو جان سکتے ہیں، شوکانی کے آنے والے حالات کو، واقعات کو بتا سکتے ہیں، تو صرف اتنا سوال ہے اگر سنانی اہل بیت کا دشمن اور جو شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والا اگر وہ باخبر ہو سکتا ہے شوکانی سے، تو آقا اپنے غلاموں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کہیں کہ ان کو خبر ہے تو شرک اور بدعت کیسا ہے؟ اگر یہ نہیں تو وہ کیسا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.